الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو، جیسے سب کو معلوم ہے کہ آج تو عید کی رات ہوگی، اور یہ عید کی رات بھی غفلت سے گزارنے کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو ان دو راتوں میں سے ہیں جن کی فضیلت بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا لیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ لم يمت قلبه یوم تموت القلوب، کہ جو اس رات کو جاگ کر گزارے، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، تو اس کا دل اس دن مرے گا نہیں جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں اور وہاں کی دہشتیں اور وہاں کی سختیوں کو دیکھ کر جب دل سب پریشان ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، تو اس وقت ان کے دل وہ اس سے محفوظ رہیں گے. تو اس لیے یہ رات تو خاص عبادت کی رات ہے، دعا کی رات ہے. آج کی رات حاجی لوگ بھی عرفہ سے اب آگے مزدلفہ پہنچ چکے ہوں گے، اور مزدلفہ میں عام طور پر آسمان کی چھت کے نیچے ہی رات گزارنی ہوتی ہے، بالکل کھلے میدان میں، اور رات بھر تکبیر کی آواز اور اللہ کے ذکر کی آواز ہر طرف سے گونج رہی ہوتی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کو دعا میں گزاری تھی. اور جیسے کل بھی ذکر کیا تھا کہ عرفہ کے دن تو زوال سے لے کر غروب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، امت کی مغفرت کے لیے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہو گیا سوائے مظالم کے کہ ایک دوسرے پر جو کوئی ظلم کیا ہو دنیا میں، تو اس کا تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حق کو تو معاف فرماتے ہیں، لیکن جب کسی نے کسی اور پر کوئی ظلم کیا ہو، حق تلفی کی ہو، تو اس کے لیے تو اس کو جو کچھ اس کا نقصان ہوا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر معاف کرانا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر اس کی معافی ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات میں اللہ سے پھر خوب دعائیں مانگی کہ اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اور آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ ظالم کو، مظلوم کو اپنی طرف سے بدلہ عطا فرما دیں اور ظالم کو معاف فرما دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. تو لہذا یہ تو خاص دعا کی رات ہے. میں نے اپنے بڑوں میں سے حضرت مولانا اسماعیل واڑی والا صاحب نور اللہ مرقدہ، جو میرے استاد بھی ہوتے تھے اور اس ملک کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، تو ان کو دیکھا 87 میں حج میں ہمارے گروپ میں ہمارے حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب مدد اللہ العالی بھی تھے، حضرت مولانا سلیمان بوڑیات صاحب بھی تھے. تو ہم ساتھ ہی ساتھ چل رہے تھے مزدلفہ کی طرف، اور اتنے میں ہماری نظر پڑی حضرت مولانا اسماعیل واڑی والا صاحب نور اللہ مرقدہ پر، کہ وہ اپنے گروپ سے الگ ہو چکے تھے اور تنہا تھے. تو پھر ہم ساتھ ہو گئے. اب جب وہاں مزدلفہ میں پہنچے اور نماز پڑھی، مغرب اور عشاء ساتھ پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر، اس کے بعد پھر وہ دعا میں مشغول ہو گئے. میں ذرا جلدی سے آگے پیچھے دوڑا کہ کچھ کھانے کے لیے ان کے لیے کوئی انتظام کروں. اس زمانے میں یہ سب سہولتیں جو آج دیکھتے ہیں وہ نہیں تھی. بالکل ایک میدان اور کہیں دور دور کہیں جا کر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی، ورنہ بڑا مشکل مسئلہ تھا اس زمانے میں. تو بہت دور دور آگے پیچھے جا کر میں کچھ لے کر آیا. لیکن دیکھا کہ حضرت مولانا تو دعا میں مشغول ہیں. اب گھنٹوں تک وہ دعا میں مشغول رہے بلا مبالغہ. میں حضرت مولانا بوڑیات صاحب، مولانا عبدالرؤوف صاحب ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے.
اور حضرت مولانا اپنی دعا میں مشغول اور اشعار فارسی کے پڑھے جا رہے ہیں اور گھنٹوں تک دعا میں مشغول رہے اور روتے جا رہے ہیں. اور جب دعا ختم کی تو فرمانے لگے مجھے تمہاری فکر ہوئی کہ تم انتظار میں بیٹھے ہو ورنہ میں تو اپنی دعا کو چالو رکھتا. تو یہ ہمارے اکابرین جن کو اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا کہ ان کا یہ حال تھا. تو ہمیں بھی اس رات کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کے سامنے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر صبح عید کا دن ہے تو اس میں بھی جیسے تکبیر ابھی ہم نے پڑھی تو صبح بھی تکبیر کا اہتمام کرنا ہے اور ویسے بھی عید کا دن بھی تکبیر کا دن ہے. تو عید کے دن جو مخصوص کام ہے ان میں سے مسائل ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے اور عید کے بعد قربانی کا گوشت جو ہے اس سے شروع کریں. لیکن چونکہ اس ملک میں تو یہ ذرا مشکل ہے یہ کہ بھئی فوری طور پر ہمیں قربانی کا گوشت وغیرہ مل جائے. تو ہم تو مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرکزہ کی گنجائش پر عمل کر سکتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ناشتہ تو کر سکتے ہیں اس لیے کہ ناشتہ کوئی کھانا نہیں ہے, وہ تو ذرا تھوڑا بہت ہے تو ہم کمزور لوگ تو اس پر عمل کر لیتے ہیں. تو لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے نماز کے بعد کی بھئی قربانی ہماری جب جلدی حاصل ہو جائے. ہمارے اکابرین نور اللہ مرکزہ نے اس کا بھی بڑا اہتمام کیا. حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کے متعلق سنا بھی ہے اور کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ جیسے عید کی نماز ہوتی تھی فوراً قربانی, اور قربانی کا جانور ذبح ہو گیا تو فوراً اس کو پوٹ میں چڑھا دیا جاتا تھا اور 15-20 منٹ میں اس کا شوربہ تیار ہوتا تھا. اسی سے بسم اللہ ہوتی تھی اس دن کی. تو چونکہ اللہ کی مہمانی ہے قربانی کا گوشت تو اس لیے شوق بھی ہونا چاہیے کہ جلد سے جلد ہمارے پیٹ میں اللہ کی مہمانی جائے اور اس سے ہمیں خوشی بھی ہو. تو اس کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. خوشی کے موقع پر عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اب تو یہ تو خوشی کا دن ہے اس میں جو چاہے کرو. نہیں بھئی خوشی کا دن ہے, اللہ خوشی نصیب فرمائے اور ہم اللہ کو ناراض کریں یہ تو بڑا ظلم ہے, یہ تو زیادتی ہے. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے خاص طور پر اس دن میں بھی اللہ کی طرف خاص متوجہ ہم رہیں, چلتے پھرتے تکبیر کا بھی اہتمام کریں. نماز عید کے لیے بھی جب جائیں تو راستے میں تکبیر کا اہتمام, واپسی پر تکبیر کا اہتمام, ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں, ان چیزوں کا بھی خاص ہم اہتمام کریں. اور اسی طرح خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے, مسنون ہے. بہت سے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز ہوئی تو اٹھ کے سب چل دیتے ہیں. عید کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. تو جیسے ہی سلام پھیرا امام صاحب نے دعا ہو گئی تو اٹھ کر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. نہیں بلکہ خطبہ سننا بھی ضروری ہے, مسنون ہے, اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ پاک کی خوشی کا دن ہمیں بار بار دکھائے اور اللہ پاک اس میں جو ہمیں کرنے کے کام ہے اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس خوشی کے موقع پر رات کو بھی دن کو بھی ہم ان اپنے پریشان مسلمان بھائی جو دنیا بھر میں پریشان ہے اور جن پر حالات آئے ہوئے ہیں ان کو خاص طور پر یاد رکھیں. اللہ کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ آپ نے تو ہمیں بڑی راحت اور سکون کے ساتھ رکھا ہے. ہم خوشی منا رہے ہیں عید کی, لیکن ہمارے کتنے بھائی بہن ایسے ہوں گے جو بیچارے پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے. پچھلی عید کے موقع پر وہ غزہ کے مسلمان بچے تکبیر پڑھ رہے ہیں عید کی اور ان پر بمباری کی گئی. تو یہ ایسا ظلم ہو رہا ہے. اس لیے خاص طور پر ہماری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے, بہت دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی یہ جو کل عید کا دن ہے وہ ان کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے اور اللہ پاک ان کے دشمنوں کے حملوں سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. اور اللہ پاک دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کو بھی اللہ پاک راحت اور سکون اور عافیت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ان کو بھی خوشی کے اسباب نصیب فرمائے. اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں تو بہت اچھی حالت میں رکھا ہے. تو اس موقع پر ضرور ہم اپنے ان پریشان مسلمان بھائی بہنوں کو بھی یاد کریں کہ جو بیچارے پریشانی میں ہیں. یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم دعاؤں کا تو ضرور اہتمام کریں. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے.